بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہ آخری سبق ہے ہجے کر کے پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ اب اس کے بعد ضرورت رہی نہیں۔ جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہجے کر کے قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کا بیان ہو چکا ہے اور آج کا آخری ہے۔ اس کے بعد جو باتیں آئیں گی وہ قرآن کریم کے بنانے اور سنوارنے کو لے کر ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے، ان چیزوں کے لام کو کب پر پڑھنا ہے، را کو کب پر پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، کب لام کو باریک پڑھا جائے گا، حروف قمری کسے کہتے ہیں، حروف شمسی کسے کہتے ہیں، حروف قلقلہ کسے کہتے ہیں، کیسے اس کا عمل ہوگا، ان چیزوں کو بعد میں لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہجے کر کے پڑھنے کے لیے قرآن کریم جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ تو آج بات کرنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کی۔ تنوین جس طرح زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو حرکت کہتے ہیں، اس میں ایک ہی زبر، ایک ہی زیر اور ایک ہی پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح الفابیٹس پر، حروف پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش بھی لگتا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ زبر زیر پیش ہو تو حرکت نام ہے تینوں کا ملا کے، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو تو ان تینوں کا نام ملا کے ہوتا ہے تنوین۔ ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کے اخیر میں این لگانا ہوتا ہے، نون۔ جیسے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، بن تن ان، بن انگلش میں اگر تو بی یو این، بن، تو جو یہ بی یو این کا جو کام کیا یہ با دو زبر وہی کام کرے گا، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن۔ اسی طرح اگر نیچے زیر لگا ہو تو نیچے کی طرف آواز لے جاتے ہوئے این نکالنا ہے، جیسے دن، من، نن، واو دو زیر ون، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، من۔ زیر میں کیا تھا، میم زیر می، لیکن دو زیر لگ گیا تو میم دو زیر من، می بھی جائے گا، لاسٹ میں این بھی لگے گا، من۔ اسی طرح پیش ہے، حمزہ پیش او، تو حمزہ دو پیش ہوگا تو او تو بنے گا، ساتھ میں اس کے این بھی لگے گا، ان۔ با دو پیش بن، تا دو پیش تن، جیم دو پیش جن، واو دو پیش ون۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم ان کا جو ہے چارٹ بھی لگا دیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ ویڈیو پاؤز کر کے اس کو ایک بار پڑھ سکیں، ایک دو بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، تنوین اور نون ساکن کو ایک ساتھ اسی لیے لایا جاتا ہے کیونکہ دونوں کے نکلنے کی جو آواز، جو ساؤنڈ ہوتا ہے، پروناؤنس جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے با دو زبر بن، اب اگر تنوین نہیں لا کر کسی دوسرے طریقے سے اس کو نکالنا چاہے اور ادا کرنا چاہے، انہی الفاظ کو لانا چاہے، اسی ٹون کو بنانا چاہے تو کیسے بنے گا، با نون پر جزم دے دو اور با لگا، با نون زبر بن۔ جو کام با دو زبر بن کر رہا تھا وہی کام با نون زبر بن کرے گا۔ جیم دو زیر جن، اگر اس کے بغیر لکھنا چاہتے ہیں آپ تو جیم نون پر جزم اور زیر کے نیچے زیر دے دو، جیم نون زیر جن، ایک ہی کام ہے، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، ایک ہی کام کرے گا۔ اسی طرح میم دو پیش من، لیکن اگر اس کو دوسرے طریقے سے لکھنا ہو تو میم نون پیش من، وہی کام کرے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے دونوں کے قاعدے ایک ساتھ چلتے ہیں کیونکہ دونوں کے نکلنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔